اس سے پہلے کہ مہربانو چکر کھا کر نیچے گرتی، باتش خانزادہ نے اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا تھا۔ اتنے دنوں کا غم جو وہ اندر ہی اندر دبائے پھر رہی تھی، اچانک اس کی برداشت سے باہر ہوا تھا جب سچ اس کے سامنے آیا تھا۔ عالیہ بیگم اور ملیحہ بیگم جلدی سے بھاگ کے اس کے پاس آئی تھیں۔ نائمہ اور رانیہ بھی تیزی کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف لپکی تھیں، جبکہ ظفر خانزادہ نے ڈرائیور سے بولا تھا کہ جلدی سے گاڑی نکالو۔ اس معصوم پر جو ظلم ہوا تھا، سبھی اس بات کے لیے اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ جلدی سے مہربانوں کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ مہربانوں کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ بہت زیادہ سٹریس کی وجہ سے لگتا ہے انہوں نے کسی بات کا گہرا اثر لیا ہے جو کافی دنوں سے ان کو اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی، اور اس معصوم نے جس بات کا گہرا غم لیا تھا، یہ باتش خانزادہ سے بہتر اور کون جانتا تھا۔ وہ اپنے کیے پہ بے انتہا نادم اور پشیمان تھا۔ اپنی دادوں اور ماں سے بھی معافی مانگ چکا تھا، جنہوں نے بار بار اسے سمجھایا تھا کہ وہ اس معصوم کی دل آزاری نہ کرے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن اندر ہی اندر کہیں اسے یہ بات بھی ستا رہی تھی کہ مہربانو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ وہ اس کے پیار میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے، لیکن مہربانو بھی اس سنگ دل کے لیے اپنے الفاظ کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اپنی کسی بات کا اظہار اس سے کرے گی تو وہ اپنے قیمتی جذبات کو رول کے رکھ دے گی، کیونکہ اس ظالم سے اسے کسی محبت کی امید نہیں تھی۔ جتنا برا رویہ اس نے ان 2 مہینوں کے اندر اس معصوم کے ساتھ رکھا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی خرابی طبیعت کی اطلاع اس کے گھر میں پہنچا دی گئی تھی، جس کو سنتے ہی اس کے بابا سجاد شاہ اور اس کا بھائی شہرام شاہ اور اس کی والدہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ سجاد شاہ اور شہرام شاہ سے تو باتش خانزادہ پہلے ہی معافی مانگ چکا تھا، کیونکہ اس کو کسی حد تک اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ شہرام شاہ کا اس خون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی شہرام شاہ کو اس نے اپنے گلے لگایا تھا اور سجاد شاہ کو بھی کھلے دل کے ساتھ سلام کیا تھا، کیونکہ اس سارے معاملے کی چھان بین میں شہرام شاہ نے باتش خانزادہ کا پورا ساتھ دیا تھا۔ مہربانوں سے اس لیے کوئی بات نہیں کی گئی تھی تاکہ پورے معاملے کی بھنک کہیں نور اور اس کے بھائی کو نہ لگ جائے، اس لیے ساری خواتین کو اس ساری صورتحال سے بے خبر رکھا گیا تھا، کیونکہ خواتین اکثر لاپرواہی میں کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکال دیتی ہیں، اور باتش نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کی بھنک بھی دوسروں تک پہنچے۔ اتنے میں ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ مہربانوں کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ مہربانوں کی ماں ساجدہ بیگم اور ملیحہ بیگم جلدی سے کمرے کے اندر گئے تھے۔ مہربانوں نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ماں نے جاتے ہی اپنی بیٹی کو دیوانہ وار اپنے گلے سے لگایا تھا۔ اس جذباتی منظر کو دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ مہربانوں اپنی ماں کے ساتھ جانے پر بضد تھی، اور ادھر باتش خانزادہ کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ وہ مہربانوں سے کسی بھی صورت معافی مانگنے کے لیے تیار تھا، لیکن مہربانوں اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ مہربانوں اسے کوئی موقع نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس سے آنکھ ملا سکے، اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کوئی اشارہ کر دے جس سے مہربانوں کے قدم زنجیر ہوں۔ وہ اب اس بے رحم ہرشائی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ سب نے مہربانوں کی بات کو مانا تھا، اور سارے ہی تیار تھے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جا سکتی ہے، جبکہ باتش خانزادہ کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہربانوں ایک دن کے لیے بھی اس سے جدا ہو۔ اس نے اپنی ماں اور اپنے دادوں سے بات کرنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن انہوں نے سخت گھوریوں سے نوازا تھا۔ خیر مہربانوں کو ہاسپٹل سے چھٹی ملی تھی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تھی، جبکہ باتش خانزادہ کو اس کے ساتھ ایک بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جب سارے لوگ ہاسپٹل سے واپس آئے، سبھی بہت زیادہ پریشان تھے اور حیران بھی تھے کہ انہوں نے کیا سوچا تھا اور یہ سارا معاملہ کیسے سامنے آیا۔ رانیہ کی تو بری حالت تھی دکھ کے ساتھ۔ اسے اپنے شوہر سے یہ امید نہیں تھی، مانا کہ وہ اس کی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کی جان سے پیارے بھائی کی جان لینے میں بھی ملوث نکلے گا۔
सब रानिया को तसल्ली देने बैठ गए थे और शुक्र अदा कर रहे थे कि असली कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। मेहरबानों को अपने वालिदैन के घर गए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। बातिश खानज़ादा का कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। सुबह से शाम तक वो ऑफिस में रहता था और घर आते ही वो बिना किसी से बात किए अपने कमरे में मुंह सर लपेट के पड़ जाता था। ना ही उसका अपने कमरे में दिल लगता था और ना ही किसी से बात करने में। वो पल पल मेहरबानों की याद में तड़प रहा था। मेहरबानों से बात भी करता तो किस मुंह के साथ। जो अजियत और तकलीफ उसने इन 2 महीनों में मेहरबानों को दी थी वो नाकाबिले माफ़ी थी। उसने लाख कोशिश की कि वो किसी तरह से मेहरबानों का फ़ोन नंबर हासिल कर सके, लेकिन किसी ने उसके इस मामले में कोई मदद नहीं की थी। इस मामले में उसने अपनी छोटी बहन नाइमा की खिदमत हासिल की थी। उसकी मिन्नत समाजत करके, उसकी चापलूसी करके किसी न किसी तरीके से उसके फ़ोन से मेहरबानों का नंबर निकलवाया था। वो जानता था कि उसके घर वाले मेहरबानों के मुसलसल टच में हैं, बस एक किसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब बहन ने भाई पे तरस खा के इसको नंबर दिया तो वह सर से लेके पाँव तक खुशी में डूब गया था। उसका नंबर लेते ही वो अपने कमरे की तरफ भागा था, जब पीछे से नाइमा ने कहा था, भाई इस नंबर की आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बातिश खानज़ादा ने बोला था, जो मेरी बहन बोले वही मुंह मांगी कीमत इसको दी जाएगी। कमरे में जाते ही उसने मेहरबानों का नंबर मिलाया था। पहले तो बल जाती रही कि किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। जब वो दीवाना वार फ़ोन करना शुरू हुआ तो फिर करता ही गया। कोई चौथी पांचवी बेल पर उधर से हेलो की आवाज़ आई थी और लाखों आवाज़ों में भी वो इस आवाज़ को पहचान सकता था। ये उसकी जान मेहरबानों की आवाज़ थी। 2-3 बार उसने मुसलसल हेलो हेलो कहा, लेकिन आगे से कोई जवाब न पाकर वो फ़ोन बंद ही करने वाली थी कि बातिश खानज़ादा ने बोला, मेहरबानों मेरी जान, फ़ोन बंद न करना। इस जालिम हर्षाई की आवाज़ सुनते ही मेहरबानों का दिल तेज़ी से धड़क उठा था। वो बोली, किस लिए फ़ोन किया है? अब कोई सज़ा देनी बाकी रह गई है जिसकी कसर आप पूरी करना चाहते हैं? वो बोला, अगर ये बात पूछ ही रही हो तो तुम्हें पता तो है कौन सी सज़ा अभी नामुकम्मल है जो पूरी करनी है। उसकी बात का मतलब समझते हुए मेहरबानों के कान की रूह तक दहक उठी थी। वो जानती थी कि इन दोनों के दरमियान कौन सा काम अधूरा है, लेकिन इस बात से अनजान बनते हुए उसने कहा था, वो काम आपने अपनी बीवी के लिए संभाल के रखा हुआ है और आपको मुबारक। जाए अपनी खानदानी बीवी को ढूंढे, इस अधूरे काम को उसी के साथ पूरा कीजिएगा। मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इजाज़त है, बस अब मेरी जान छोड़ दें। ये कहते ही मेहरबानों ने फ़ोन बंद कर दिया था। उसके इस रवैये पर बातिश खानज़ादा का खून खौल उठा था। मेहरबानों की बच्ची, एक बार मेरे हाथ आओ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि वो अधूरा काम मैं कैसे पूरा करता हूँ और मेरी ख़ानदानी बीवी कौन बनती है। बातिश खानज़ादा ने ठान लिया था, क्या वो मेहरबानों के चाहे पाँव क्यों न पड़ना पड़े, वो इसके लेकर ही आएगा। इस काम के लिए उसने अपनी माँ, अपनी बहनें और अपनी दादों की बहुत मिन्नतें की थी। ऊपर ऊपर से सारे ही गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से तो सारे ही मेहरबानों के कदरदान थे। कोई भी खुश नहीं था कि मेहरबानों घर में नहीं है। सब के सब उसे घर में वापस लाना चाहते थे, लेकिन मुकम्मल रस्म रिवाज के साथ। दादों से अपने पोते की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। आलिया बेगम बोली, बस अब बहुत हो गया, मैं मज़ीद बातिश खानज़ादा को इस हालत में नहीं देख सकती। कोई जाए ना जाए, लेकिन हम मेहरबानों को लेने ज़रूर जाएंगे। उनकी बात सुनते ही ज़फ़र खानज़ादा का कहका बुलंद हुआ था। उन्होंने कहा, अम्मा, आपने सारा भांडा फोड़ दिया है। इस ज़िद्दी खानज़ादा की यही सज़ा थी कि उसे थोड़ी देर और तड़पाया जाता। जितना उसने मासूम मेहरबानों को तंग किया है, इसका थोड़ा सा हिस्सा तो इसको भी लौटाना बनता था ना। और फिर बातिश खानज़ादा पे ये राज खुला कि उन्होंने मेहरबानों के घर वालों से रुखसती की बात कर ली है, लेकिन शर्त यही थी कि सबसे पहले बातिश खानज़ादा मेहरबानों से माफ़ी मांगेगा, और ये शर्त मेहरबानों के घर वालों की तरफ से नहीं, बल्कि बातिश खानज़ादा के अपने घर वालों की तरफ से थी। बातिश ने कहा कि आपकी ये शर्त मेरी सर आंखों पर।
جیسے کہیں گے، جس دن کہیں گے، بلکہ ابھی چلیں، میں ابھی اپنی خاندانی بیوی کو واپس لے کے آنے کے لیے تیار ہوں۔ سب نے زوردار کہکا لگایا تھا اور بولے، اتنی بھی جلدی کس بات کی ہے؟ جس دن جانا ہوگا تمہیں بتا دیں گے۔ اب باتش خانزادہ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بے چینیوں کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ سب لوگ مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ رخصتی کی ڈیٹ کون سی رکھی جائے۔ مہربانوں کے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے ان کو کھانے پہ انوائٹ کیا۔ مہربانوں کے گھر والوں نے کھانے پہ بہت زیادہ اہتمام کیا ہوا تھا۔ جب یہ لوگ ان کے گھر پہنچے مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر اور تحفے تحائف لے کر، تو مہربانوں کے گھر والوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا، لیکن وہ ظالم اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ باتش خانزادہ کی بے چین نگاہیں اس کو چاروں طرف ڈھونڈ رہی تھی۔ جب نائمہ نے شرارت سے کہا کہ بھائی آپ بار بار ادھر ادھر کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ آخر آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ نائمہ کی شرارت پر سب کی ہنسی چھوٹی تھی۔ باتش خانزادہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس نے ڈائریکٹ ہی مہربانوں کی والدہ سے کہا، آنٹی میں مہربانوں سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اکیلے میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اس بار اس کی والدہ بولی، بیٹا یہ کون سے پوچھنے والی بات ہے؟ مہربانوں کا کمرہ وہ سائڈ پہ ہے۔ وہ بنا انتظار کیے جلدی سے چھوٹتے ہی اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس کی بے چینی کو دیکھ کر ایک بار پھر سب نے کہکا بلند کیا تھا۔ جب بے دھڑک وہ دروازہ کھول کر مہربانوں کے کمرے کے اندر داخل ہوا اور جلدی سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ مہربانوں گھبرا کے پلٹی تھی۔ جب اس نے باتش خانزادہ کو اپنے کمرے میں کھڑا پایا تو اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور دل بری طرح سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ اس ظالم جان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ اچانک سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی اور جلدی سے باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف لپکی تھی۔ جب باتش خانزادہ نے اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑا تھا اور ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اس نے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جبکہ تمہارا سب کچھ تو ادھر کھڑا ہے۔ وہ بولی، ہٹیں پیچھے، چھوڑے مجھے، آپ سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے۔ باتش خانزادہ بولا، لیکن میری ساری باتیں تو تم سے ہی ہیں۔ مہربانوں بولی، آپ بہت زیادہ بے رحم ہیں۔ اور وہ تو میں ہوں ہی۔ وہ بولی، میں ایسے بے رحم انسان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ باتش بولا، ابھی تو بے رحمی میں نے کی ہی نہیں، وہ تو اب شروع کروں گا۔ مہربانوں اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ باتش خانزادہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پہ لٹاتا اس پہ سایہ فگن ہوا تھا۔ اپنے بے لگام جذبات کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، جس میں وہ ناکام ہو رہا تھا۔ اپنی سلگتی سانسیں مہربانوں کے منہ پہ چھوڑتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے اس نے ان نرم پنکھڑی نما ہونٹوں کا رس پینا شروع کیا تھا، جبکہ مہربانوں نیچے تڑپتی ہوئی اس کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ لیکن وہ نازک جان اس بھرپور 30 سالہ مرد کو کیسے اپنے اوپر سے ہٹا سکتی تھی؟ بولا، اب ایسے تو میں نہیں چھوڑوں گا، آرام سے میری بات مان جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں ادھورا کام یہیں پہ پورا کر لوں۔ اس کی ان باتوں پہ مہربانوں کے گال دہک اٹھے تھے۔ اوپر سے ناراضگی دکھا رہی تھی، اندر سے تو وہ بھی اس ظالم جان کی دیوانی تھی۔ جب باتش خانزادہ کا جنون حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو مہربانوں بولی، تھوڑا صبر کر لیں، رخصتی کی تاریخ نزدیک ہی ہے، اس کے بعد اپنے ادھورے کام کو پورا کر لیجیے گا، خدا کے لیے مجھے بھی چھوڑ دیں۔ اس کی بات سنتے ہوئے باتش خانزادہ نے گہری نظروں سے اس حسین کا جائزہ لیا تھا اور بولا، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ جو سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، میں اس کے لیے تم سے معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ میں اس کے بدلے میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا، اتنا سکھ اور سکون دوں گا کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، کوئی غم تمہارے پاس سے نہیں گزرے گا۔ یہ باتش خانزادہ کا وعدہ ہے تم سے۔ اس سے پہلے کہ باتش خانزادہ مزید اپنی شدتیں اس نازک جان پر لٹاتا، وہ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکلی تھی
اور بولی، جلدی باہر چلتے ہیں، سارا خاندان بیٹھا ہوا ہے، کیا سوچیں گے کہ ہم کمرے میں اتنی دیر تک کیا کر رہے ہیں؟ سب کو آپ کی دیوانگی کا پتہ چل چکا ہے، آپ مجھے یوں شرمندہ نہ کریں۔ سب کے سامنے باتش خانزادہ ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسا تھا، کہنے لگا، ہم دونوں کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں ہیں، بلکہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور جتنی دیر چاہیں اس کمرے میں رہ سکتے ہیں، لائسنس ہے میرے پاس۔ مہربانوں نے التجائیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ خدا کے لیے باتش، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، پلیز باہر چلیں۔ باتش اس کی بات مانتے ہوئے بولا، دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن مجبوری ہے، ملن کی رات کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا، تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے، اپنے کمرے میں جانے کو دل نہیں کرتا، جلدی سے میرے کمرے میں آ جاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ادھورا کام کیسے پورا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی کنڈی کھول کر باہر نکلا تھا، اور مہربانوں کی تو شرم سے ہمت نہیں پڑ رہی تھی سب کا سامنا کرنے کی۔ خیر، ساری تیاریاں کی گئیں، شادی کی سب خریداری کی گئی، سارے رسم و رواج پورے کیے گئے، اور ایک ہفتے کے اندر اندر مہربانوں کی رخصتی کروا کے اسے حویلی میں لایا گیا تھا۔ پوری حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بہت دھوم دھام سے خانزادہ ہاؤس میں باتش خانزادہ کی شادی سر انجام پائی تھی۔ دلہن بنی مہربانوں قیامت ڈھا رہی تھی۔ باتش خانزادہ بھی کوئی کم نہ تھا، دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ مہربانوں نے میرون اور گولڈن امتزاج کا لہنگا پہنا تھا، جس پہ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ باتش خانزادہ تو ویسے ہی شہزادہ تھا، میرون کلر کا 3 پیس پہنے ہوئے وہ بھی کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکیاں آج بھی اسے دیکھ کے ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں اور مہربانوں کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ باتش خانزادہ کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا، وہ صرف اور صرف مہربانوں کو اپنے کمرے میں لے کے جانا چاہتا تھا۔ اس کی بہنیں اپنے بھائی کی بے تابیوں سے اچھی طرح سے واقف تھیں، اسی لیے انہوں نے جلد از جلد ساری رسمیں ادا کی اور دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچانے کا بندوبست کیا۔ جب دلہن کو کمرے میں پہنچایا گیا تو پورا کمرہ دلہن کی طرح ہی سجا ہوا تھا، تازہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، فرش سے لے کر بیڈ تک پھول ہی پھول تھے۔ دلہن کو کمرے کے اندر بٹھانے کے بعد بہنوں نے دروازہ روک لیا تھا بھائی کا، اور بول رہی تھی، منہ مانگا نیک دو گے تو ہی اندر جانے دیں گی، جبکہ باتش خانزادہ نے اپنا پورا والیٹ نکال کر اپنی بہنوں کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ ایک زوردار کہکا بلند ہوا تھا ان کو والیٹ پکڑاتے ہی۔ باتش خانزادہ انہیں ایک سائڈ پہ کرتا ہوا جلدی سے دروازہ بند کر گیا تھا، جبکہ باہر انہوں نے خوب شور مچایا ہوا تھا کہ والیٹ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ باتش خانزادہ نے ایک آواز لگائی تھی، جو بولو گی وہ مل جائے گا، پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کے والہانہ پن پر باہر سے کہکوں کا طوفان بلند ہوا تھا۔ مہربانوں کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج کی رات کے لیے انہوں نے بہت انتظار کیا تھا۔ باتش خانزادہ جا کے اپنی دلہن کے قریب بیٹھا تھا اور بے صبری سے اس کے گھونگھٹ کو الٹا تھا۔ گھونگھٹ کے پردے میں چاند چہرہ مہربانوں کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک جھٹکے سے مہربانوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ سانسیں اس کے کنٹرول میں نہیں تھیں، دونوں کے سانس بھاری ہو رہے تھے۔ شرارت سے اس کے کان کے پاس بولا، اب بتاؤ کہاں جاؤ گی مجھ سے بچ کے؟ مہربانوں بولی، بچ تو میں آپ سے اس وقت بھی نہیں پائی تھی جب بچنا چاہیے تھا، تو اب میں بچ کے کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو ان باہوں کی پناہوں میں قید رہنا ہے۔ آپ میرے مالک ہیں، جو چاہے سلوک کریں۔ مہربانوں کی ان باتوں پر فدا ہوتا باتش خانزادہ اس کے ہونٹوں کا رس پینے میں مصروف ہوا تھا۔ مہربانوں بولی، کپڑے تو چینج کر لینے دیں، بہت بھاری ہیں، مشکل سے بیٹھی ہوئی ہوں، پلیز۔ باتش خانزادہ بولا، ان کپڑوں کو میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہوئے مہربانوں کے گال لال ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی جیولری کو اتارتے ہوئے، اس کے دوپٹے کی پنوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے وہ اس کے لہنگے کو کھینچ کے اتار گیا تھا۔
اس کی چولی کی ڈوری کو آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے چولی کو تن سے جدا کر گیا تھا۔ دونوں ہی وصل کی اس رات کے لیے بے چین و بے قرار تھے۔ باتش خانزادہ نے جلد از جلد اپنے لباس کو تن سے جدا کیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں کو کور کو اس کے جسم سے جدا کیا۔ اس کے بے باک ہاتھ بے حد گستاخیاں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ مہربانوں کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ تیزی سے وہ اسے اپنے سینے میں جکڑتا ہوا بیڈ پہ لیے لیٹا تھا اور بولا، اب اپنا ادھورا کام پورا کروں گا۔ جانتی ہو نا، اپنی خاندانی بیوی کے لیے بچا کے رکھا تھا، اور وہ تم ہی تھی۔ پہلے ہی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم ہی ہو اور تم ہی رہو گی، مہربانو بولی۔ اور وہ جو میرے سامنے نور سے لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، باتش خانزادہ بولا، وہ باتیں تو تمہارے لیے ہی تھیں۔ اصل میں میں چاہتا تھا کہ تم بے چین و بے قرار ہو کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو، لیکن تم بھی اتنی ضدی تھی کہ تم نے بھی اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹا۔ مہربانو بولی، میں ہی کیوں منہ سے کچھ کہتی؟ ظلم کرنے کے لیے آپ تھے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں ہی رہ گئی تھی۔ باتش مسکرایا تھا اور بولا، ظلم بھی میں ہی کروں گا اور محبت کا اظہار بھی میں ہی کروں گا۔ کیا تم تیار ہو میرے ظلم کے لیے؟ مہربانو ہلکا سا مسکرائی اور بولی، دل و جان سے۔ باتش خانزادہ اس کے لبوں کا رس چوستا ہوا آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں پہ رکا تھا۔ وہ پیاسا تھا اس کے پیار کا، دونوں ہی ایک دوسرے پہ ٹوٹ کے برسنا چاہتے تھے۔ باتش خانزادہ نے جب اپنے سلگتے ہوئے لب اس کی نرم دھڑکنوں پر رکھے تو مہربانوں کی سسکیاں گونجی تھی کمرے میں، جن کو چاہ کر بھی وہ کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ اس کی ان سسکیوں سے باتش خانزادہ کا جوش و خروش اور بڑھا تھا، اب زور زور سے اس کے نازک سینے کو چوسنے میں مصروف تھا۔ جبکہ مہربانوں کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے باتش خانزادہ کو کہا، باتش خدا کے لیے مجھے مکمل کر دو۔ باتش تو خود اس کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی مہربانوں نے اپنے ان الفاظ کو زبان سے ادا کیا، ایک جھٹکے سے اس کی روح میں سمایا تھا۔ مہربانوں کے لبوں سے ایک چیخ آزاد ہوئی تھی، جس کو باتش خانزادہ نے اپنے منہ میں ہی دبا لیا تھا۔ اس کی تنگ گہرائیوں میں اترتے ہی باتش خانزادہ روح کی گہرائیوں سے سرشار ہوا تھا۔ مہربانو تڑپ رہی تھی، باتش بس کرو پلیز، میں مر جاؤں گی۔ باتش خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ باتش نے کہا، پاگل لڑکی، اپنے شوہر کے پیار سے بھی کوئی لڑکی مرتی ہے کیا؟ آج ہماری سہاگ رات ہے اور کب سے میں اپنا ادھورا پن جھیل رہا ہوں۔ 30 سال کا ہو گیا ہوں اور ابھی تک عورت کے لمس سے ناشنا ہوں۔ میری 30 سالوں کی جمع شدتیں تم ہی تو سہو گی۔ سہاگ رات کا مزہ اب وہ تو میں اپنی خاندانی بیوی سے ہی لوں گا نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید تیز رفتاری کے ساتھ اپنی شدتیں نازک جان مہربانوں پر اتار رہا تھا۔ مہربانو لاکھ تڑپ رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی، پر باتش خانزادہ کا جوش مزید بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مہربانو بھی اس عمل میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ مہربانوں کو بھی سکون آ رہا تھا، وہ بھی پل پل ان لمحات کے لیے تڑپی تھی، اور شوہر بھی وہ جو اس کے دل کی دنیا کا بادشاہ تھا۔ وہ بے تحاشا باتش کا منہ اور ماتھا چوم رہی تھی۔ جب دونوں ہی اپنے سکون کی منزل کو پا گئے، باتش اپنی تمام وحشتیں مہربانوں کے اندر اتار چکا تو مہربانوں کے اوپر سے سائڈ پہ ہوتا ہوا شرارت سے بولا، کیوں میری خاندانی بیوی، تمہیں مجھ سے یہی شکوہ تھا نا کہ میں تمہیں مکمل نہیں کرتا؟ آج مکمل کیا ہے تو اتنا تڑپ کیوں رہی تھی؟ مہربانو شرما کے بولی۔ اب بہت ظالم ہے۔ باتش خانزادہ ہنسا اور بولا، وہ تو میں ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مہربانو بولی، باتش میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اب پلیز مجھے آرام کرنے دیں۔ لیکن باتش خانزادہ کا جوش و جنون تو کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک ہی رات میں تقریباً 3 بار اس سے اپنی روح کو سرشار کر چکا تھا، لیکن ہر بار اسے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی بھی ویسے ہی پیاسا ہے۔ مہربانو اس کی منتیں کرتی رہی، باتش پلیز، صبح ولیمہ ہے، اس کے لیے فریش بھی ہونا ہے، مجھے آرام کرنے دے۔ اس کو اپنی باہوں میں بھرتا باتش خانزادہ چاروں ناچار صبح کے 4 بجے اسے آزادی دے گیا تھا۔ ابھی سونے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلے گی نا
تو میں ایک بار پھر تمہارے حسن سے خود کو سیراب کروں گا اور تم مجھے روکو گی نہیں۔ دونوں ہی ہر غم اور ہر پریشانی سے آزاد ایک دوسرے کی باہوں میں سکون کی نیند سو گئے تھے۔ مہربانوں کا روم روم خوشی سے سرشار تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اتنے برے دنوں کے بعد اس کی زندگی میں خوشی کے یہ دن لائے تھے۔ اگر وہ جان جاتی تو کبھی اتنا سٹریس نہ لیتی۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی خدا کا اتنا کم تھا۔ وہ دل و جان سے اپنے رب پہ راضی ہوئی تھی کہ جس انسان کو دل ہی دل میں چاہتی تھی وہ اس کا یوں دیوانہ ہوا تھا۔ کوئی معجزہ ہی تھا جو اس کی زندگی میں ہو گیا تھا، ورنہ تو وہ مایوس ہو چکی تھی کہ زندگی میں کوئی خوشی اس کے نزدیک بھی اب آئے گی۔ باتش خانزادہ کی باہوں میں وہ ہر فکر اور پریشانی سے آزاد پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کا نیکسٹ پارٹ بھی آپ کی ڈیمانڈ پر جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی، اگر آپ ووٹ دیں گے یس میں تو۔